میں ایک ایک کر کے دن گن رہا ہوں۔ اب میرے مرنے میں صرف 8 دن باقی ہیں۔ مجھے اس پر اتنا ہی یقین ہے جتنا اس بات پر کہ اس وقت دن ہے۔ تمہیں میری سرگزشت کی صداقت پر یقین نہیں آئے گا، اور تم ہی کیا، کوئی بھی اس پر اس وقت تک یقین نہیں کرے گا جب تک کہ میں مر نہ جاؤں، اس لیے کہ میری موت ہی اس کی صداقت کی دلیل ہے۔ آج سے ٹھیک 8 دن بعد میں مر جاؤں گا۔ اپنے مرنے سے پہلے میری آخری خواہش یہ تھی کہ میں اپنی روح کا بوجھ اتار دوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری موت پر کسی کو دکھ نہیں ہوگا، کسی کی آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکے گا، کوئی میرے لیے نہیں روئے گا، یہاں تک کہ جو میری سرگزشت سنے گا وہ بھی مجھ سے نفرت کے سوا کچھ نہ کر سکے گا۔ لیکن یہ نفرتیں میرا مقدر ہیں، مجھے یہ نفرتیں بھی عزیز ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا تو نفرت کرنے والا تو ہوگا ہی۔ میں اس عذاب میں نہیں مرنا چاہتا کہ مجھ سے نفرت بھی نہیں کی گئی، سو میں تمہیں اپنی سرگزشت اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ تم مجھ سے ہمدردی کرو، مجھ پر رحم کھاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ تم چاہو بھی تو ایسا نہیں کر سکتے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں گا اگر تم مجھے اس آخری وقت میں کچھ نفرت ہی دے سکو۔ میں تمہیں پہلے ہی یہ بتا دوں، میرے بھیانک اور جھریوں پڑے چہرے اور بقیہ جسم میں تضاد کیوں ہے۔ یہ دراصل عمروں کا فرق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے چہرے کی عمر اس وقت تقریباً 130 سال ہے، جبکہ میرے بقیہ جسم کی عمر صرف 25 سال۔ میرے سارے وجود میں صرف چہرہ میرا اپنا ہے، بقیہ جسم آج سے تقریباً 10 سال پہلے میں نے حاصل کیا تھا۔ اس وقت میں اس بات سے بے خبر تھا کہ یہ جسم چند سال بعد ہی کینسر جیسے مہلک مرض میں مبتلا ہو جائے گا۔ میں اس جسم کی جگہ کوئی اور صحت مند جسم حاصل کر سکتا تھا اور اب بھی کر سکتا ہوں، مگر اس 10 سال کے عرصے میں مجھے اس جسم سے محبت سی ہو گئی ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ میری عمر اب ختم ہونے والی ہے۔ اگر میں اپنا بقیہ جسم بدل بھی لوں تو کیا حاصل؟ لیکن یہ سب جاننے کے لیے تمہیں میرے ماضی میں سفر کرنا پڑے گا۔ میرا ماضی جو کوئی نہیں جانتا، لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ میرا نام شیخ کرامت ہے۔ میں ایک رئیس ترین شخص ہوں اور سوائے اتفاق میرے معدے میں کینسر ہو گیا، جس کا علاج ڈاکٹر انوار الحق کر رہے ہیں۔ میرے ماضی سے سب لاعلم ہیں۔ انہیں علم ہے تو یہ کہ میں اب سے 5 سال پہلے ڈھاکہ سے یہاں منتقل ہو گیا ہوں اور میرا تعلق ہندوستان کے کسی شہر سے ہے۔ اس 5 سال کے عرصے میں میرے بارے میں لاتعداد افواہیں بھی مشہور ہو گئی ہیں، جن کی تردید یا تائید کرنا میں نے کبھی ضروری نہیں سمجھا۔ میں تمہیں اپنی سرگزشت شروع سے سناؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ اپنی زندگی کے بقیہ 8 دن میں تمہیں اپنی سرگزشت سنا دوں۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں والدین کے مہربان سائے سے محروم ہو چکا ہوں، اور میرے قریبی رشتہ داروں میں صرف میرے نانا اور نانی زندہ ہیں جو میری پرورش کر رہے ہیں۔ یوپی کا شہر یوں بہت اچھا تھا جہاں میں پیدا ہوا۔ علم و فضل، دینی تعلیم اور اولیاء اللہ کے لیے مشہور تھا۔ میں نے بھی اسی ماحول میں آنکھ کھولی۔ مجھے بچپن ہی سے دینی تعلیم دی گئی، بچپن ہی سے میں نماز روزے کا سخت پابند تھا۔
میں نے عربی فارسی میں خاصا کمال حاصل کر لیا۔ میرا نانا کا تعلق درس و تدریس سے تھا۔ انہوں نے مجھے بھی اسی پیشے کے لیے تیار کیا۔ وہ مجھے اپنی زندگی ہی میں اس قابل بنا گئے کہ میں عربی اور فارسی کا درس دینے لگا تھا۔ جب میری عمر 20 سال کے قریب ہوئی تو میرے بوڑھے نانا اور نانی بھی میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ میں اب تنہا اس بڑی حویلی میں رہتا تھا جس میں نانا اور نانی کے ساتھ رہنے کے باوجود مجھے خوف آتا تھا۔ وہ حویلی بہت بڑی تھی جس کا ایک بڑا حصہ وقت کے سرد و گرم جھیل کر مندہن ہو چکا تھا۔ بقیہ حصے میں میری رہائش تھی۔ میں نے کبھی اس بقیہ شکستہ حصے میں جانے کی ہمت نہیں کی۔ اس حصے سے مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ نانا کے انتقال کے بعد میری گزر بسر کا دار و مدار صرف درس و تدریس پر تھا، لیکن یہ آمدنی انتہائی قلیل تھی جس میں بمشکل میری گزر بسر ہوتی تھی، بلکہ اکثر مجھے بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ محلے پڑوس کے کچھ بچے مجھ سے پڑھنے آ جایا کرتے تھے، جن کے والدین نقدی کی صورت میں کبھی کبھار کچھ دے دیا کرتے تھے۔ ہاں یہ تھا کہ محلے کے مختلف گھروں سے میرے لیے کھانا ضرور آ جاتا تھا، اور تہوار پڑنے پر کوئی نہ کوئی میرے لیے ایک آدھ جوڑا سستے کپڑے کا بنوا دیتا تھا۔ میں جوان تھا، میری رگوں میں تازہ خون گردش کر رہا تھا، مجھ میں امنگیں تھیں، آرزوئیں تھیں۔ میرے بھی دل میں خواہش تھی میرا بھی اپنا گھر ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، معقول آمدنی ہو، مگر میرے یہ خیالات خواب، صرف خواب تھے، اور مجھے کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی تھی کہ میں کبھی اس حقیر زندگی سے نجات پا سکوں گا۔ میں اندر ہی اندر اپنی موجودہ زندگی سے نفرت کرتا تھا۔ مجھے خود سے حقارت محسوس ہوتی تھی۔ میں ایک نوجوان تھا اور ایسی ذلت کی زندگی بسر کر رہا تھا کہ میری گزر بسر دوسروں کے رحم و کرم پر تھی۔ میں دن رات اسی احساس کی گرفت میں قید ہوتا چلا گیا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ سب کچھ بدل نہیں سکتا؟ میرے ہم عمر دوسرے نوجوان بھی تو ہیں جو قابل عزت اور قابل رشک زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بچپن سے بہت سے دوست اسی شہر میں تھے، جن میں سے اکثر نے اب مجھ سے ملنا ترک کر دیا تھا، اور بہت کم ایسے رہ گئے تھے جو اب بھی مجھ سے ملنے پر اپنی حد تک محسوس نہیں کرتے تھے، مگر وہ بھی مجھ سے اب اس طرح گفتگو کرتے تھے جیسے ان کے مقابل میں بہت کم ہوں۔ آدمی ہوں یا میری آدمیت نامکمل ہے، مجھے یہ گھن اندر ہی اندر کھاتا رہا۔ ایک شام میں عصر کی نماز پڑھ کر بیزار سا بیٹھا تھا کہ میری نظر سامنے کتابوں کے ایک ڈھیر پر پڑی۔ میں نے وقت گزاری کے لیے ان میں سے ایک کتاب نکالی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی ان کتابوں پر توجہ نہیں دی تھی، لیکن جب میں نے اس کتاب کی جلد جو بہت پوسیدہ ہو چکی تھی کھول کر دیکھی تو معلوم ہوا یہ کتاب نہیں تھی، یہ قلمی نسخہ تھا۔ میں نے اپنے دادا کا نام نانا کی زبانی سنا تھا۔ اس قلمی نسخے پر ان کا نام پڑھ کر مجھے تجسس پیدا ہوا۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ نسخہ فارسی زبان میں لکھا تھا۔ میں فارسی سے بخوبی واقف تھا۔ تحریر کچھ یوں تھی: ہر ذی روح کے دو جسم ہوتے ہیں، ایک مرئی دوسرا غیر مرئی، ایک کثیف اور دوسرا لطیف، ایک مادی دوسرا روحانی۔ مادی جسم وہ ہے جسے ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھا کرتے ہیں، مگر روحانی جسم، اگر ہم اسے جسم کہہ سکیں، کو روحانی یا اندرونی آنکھ کے سوا نہیں دیکھا جا سکتا۔
اگرچہ روحانی جسم کی پیدائش مادی جسم کے ساتھ ہی ہوتی ہے، مگر مادی جسم کے فنا ہو جانے کے بعد بھی روحانی جسم زندہ رہتا ہے۔ تصویر لینے والے کیمرے کا شیشہ اگر اتنا لطیف ہو کہ مادی اور روحانی ہر دو اجسام کی تصویر ایک ساتھ لے سکے تو مشاہدہ کرنے والا چاہے لاکھ باریک بین ہو، یہ نہ بتا سکے گا کہ جسم لطیف کی کون سی تصویر ہے اور جسم کثیف کی کون سی ہے۔ اسے یہی معلوم ہوگا کہ ایک شخص کی دو تصویریں ایک ہی وقت میں لی گئی ہیں۔ مختصر یہ جو اپنا ہم شکل ہوگا وہی ہمزاد ہے، یا یوں سمجھ لو جسم لطیف کا دوسرا نام ہمزاد ہے۔ میں بڑے شوق و تجسس کے ساتھ یہ قلمی نسخہ پڑھ رہا تھا۔ اس میں جسم لطیف یا ہمزاد کے صفات کے بارے میں بھی تحریر تھا۔ مثلاً پلک جھپکتے ہی حمزہ